ونصلي على عبده الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت قبلہ دیوان احمد مسعود صاحب دامن برکاتہ العالیہ اور میزبان محفل حضرت پیر طریقت پیر فروخ شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ صافریہ قادریہ دیگر تمام مشائخ اعظام اللہ تشریف فرما ہے، تمام اہل محبت، تمام یاران طریقت، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اپنے شیخ کے آستانے پر مخدومہ کونین کے حضور نذرانہ سننے اور سنانے کے لیے ہم جمع ہیں، یہ بڑی خوش بختی ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے ایک خوبصورت بات کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کی۔ کس طرح کی دعا ہے کہ خدایا بحق بنی فاطمہ، میرے اللہ میں تجھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کا واسطہ دیتا ہوں، اور کیا مانگتا ہوں کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے واسطہ یہ دیا کہ بحق بنی فاطمہ، یہ واسطہ پیش کر دیا اور اپنا مقصد پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پروردگار میرا اتنا کام تھا کہ میں یہ واسطہ پیش کر دوں اور اپنا سوال پیش کر دوں، اب آگے کیا ہے؟ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اب تو میری دعا کو رد کرے یا قبول کرے یہ تو تیری مرضی ہے، لیکن یہ دیکھ لینا قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ منو دستو دامان آل رسول، میں ہوں گا، میرا ہاتھ ہوگا اور آل رسول کا دامن، سبحان اللہ، پھر میں دیکھوں گا تو کیوں نہیں بخش دے۔ میں ہوں گا، میرا ہاتھ ہوگا اور آل رسول کا دامن ہوگا۔ یہ ہم خوش وقت ہیں کہ ہماری وابستگی آل رسول کے دامن سے ہے، اس لیے کہ بھینس سے 3 کلو دودھ نکالا جا رہا ہے اور آپ اس کو بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہیں، 3 کلو دودھ، راستے میں پانی مل جاتا ہے، پانی ہاتھ جوڑ کر دودھ سے عرض کرتا ہے دودھ رے دودھ تیری تو قیمت ہے، میری کوئی قیمت نہیں، اگر تو مجھے اپنے ساتھ ملا لے تو جس بھاؤ تو بک جائے گا اسی بھاؤ میں بک جاؤں گا۔ دودھ نے کرم کیا پانی پہ، اپنے ساتھ ملا لیا، ملایا ایسا کہ اپنی رنگت ہی چڑھا دی۔ جب کوئی اپنے ساتھ ملاتا ہے تو اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے، تو دودھ نے پانی پہ اپنی رنگت بھی چڑھا دی، اور جب دکان پہ گیا تو جس بھاؤ دودھ بک گیا اسی بھاؤ پانی بک گیا، کیونکہ اس کا تعلق ہو گیا دودھ کے ساتھ، دودھ نے اسے قبول کر لیا۔ دکاندار نے اس کو تول کر کڑھا میں ڈال دیا، کڑھا میں ڈالنے کے بعد اس کے نیچے آگ جلائی،
جب تپش محسوس ہوئی تو پانی نے عرض کی حضور میری تو کوئی قیمت نہیں تھی، میری قیمت تو آپ نے بنائی ہے، اب آپ آرام فرمائیں، میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ دودھ آرام کرتا ہے، پانی جلتا رہتا ہے، جلتے 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 جب ختم ہو جاتا ہے تو دودھ کی آنکھ کھلتی ہے، دودھ کو جوش آتا ہے، جب جوش آتا ہے تو دکاندار عرض کرتا ہے حضور شاید آگ تیز ہو گئی ہے، آپ ناراض ہو گئے ہیں، میں آگ کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ آگ کم ہے یا زیادہ ہے، بات یہ ہے یہاں میرا ایک یار تھا وہ کہاں گیا۔ اس وقت دکاندار کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، پھر پانی کا چلو بھرتا ہے، یار کو یار سے ملاتا ہے تو اسے چین آتا ہے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ہم خوش وقت ہیں کہ ہماری نسبت ایسی ہستیوں سے ہے کہ جن سے ہم جب تعلق قائم کرتے ہیں تو اپنا رنگ بھی چڑھا دیتے ہیں، اور لجپال غریب نو توڑ دینے جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے۔ ہماری نسبت اہل بیت کرام کے ساتھ ہے، مخدوم کونین کے ساتھ ہے، جن کی آج یاد منائی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے ان کے حضور نذرانہ پیش کیا۔ علامہ نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، بی بی مریم ایک نسبت کی وجہ سے محترم ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت زہرا 3 نسبتوں سے عزیز ہے، ان میں ایک نسبت ہے، ان میں 3 نسبت ہے۔ دختر یا رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی دختر ہیں، بانو یا تاجدار حل عطا، وہ تاجدار حل عطا کی اہلیہ ہے، اور مادر یا مرکز پرکارش، وہ مرکز پرکارش کی ماں ہے۔ یہ ساری نسبتیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک انہوں نے بات اپنے عشق کی کمال کی ہے، وہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرے پاؤں میں ایک زنجیر ہے، تو اس کے آئین کی ہے، اللہ کے آئین کی ہے۔ ایک بات یہ کہ میرے پاؤں میں زنجیر ہے اس کے دیے ہوئے قانون کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاس فرمان ہے جناب مصطفیٰ سے، اور حضور کے فرمان کا مجھے پاس ہے، ایک اس کے آئین کا اور ایک حضور کے فرمان کا مجھے پاس ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا کرتا میں؟ مخدوم کونین کے حضور عرض کرتے ہیں اگر اس کے آئین کا پاس نہ ہوتا، اس کی زنجیر نہ ہوتی اس کے آئین کی میرے پاؤں میں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا پاس نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ ورنہ گرد تربتش گردید میں مخدوم کونین کی تربت انور کے گرد طواف کرتا، اور سجدہ برخاک او پاشید میں ان کی خاک پر سجدوں کا چھڑکاؤ کر دیتا۔ کیا چشتی شعر ہے، لگتا تو یہ ہے کہ یہ ہو ہی گیا ہے کام، ورنہ والی بات تو ایسے ہی ہے، ورنہ گرد تربتش گردید میں، ورنہ میں ان کی قبر کے گرد گھومتا اور وہاں سجدوں کی میں برسات کر دیتا۔ یہ علامہ نے کہا مگر لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی گیا ہے، اس میں رہ نہیں گیا۔ تو حضرات ہم خوش وقت ہیں کہ ہماری نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ میرا ایک شعر ہے، میں موقع سے پیدا اٹھا کے ساتھے ہوئے عرض کر دیتا ہوں۔ قبر میں ایک جواب کافی ہے،
قبر میں ایک جواب کافی ہے، حب آل بطول رکھتا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ نسبت کافی ہے۔ اگر ہم سے قبر میں پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو وہ کہے کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ قبر میں ایک جواب کافی، حب آل بطول رکھتا ہوں۔ تو حضرات محترم، حضور مختومہ کونین وہ حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں، جن کے لیے سرکار خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد اور شاد رکھے۔ بڑی پرکیف محفل ہوئی ہے، میں تو صرف اس حاضری دینے کے لیے چند منٹ حاضر ہوا، زیادہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دار و مدار لمبی تقریر پہ ہے نہیں۔ دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ اگر درخانہ کا سست یا حرف و سست، اگر گھر میں کوئی ہے تو دستک ایک ہی کافی ہوتی ہے، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو سارا دن دستک دیتے رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کرے یہ گھر آباد ہو سرکار کی یاد سے، تو پھر بات دستک تو ایک ہی کافی ہے۔ ایک مولانا بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہاں یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، ایسے عذاب ہوگا، ایسے عذاب ہوگا۔ لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے، ایک بڑھیا کھڑی ہوگی، اس نے کہا مولانا نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ ہمارا وقت ضائع کرو، اتنے سوال وہاں نہیں ہوئے، وہاں سوال تو صرف ایک ہوگا، اور وہ یہ کہ دنیا میں تو تیرا تھا، تو کس کا ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یا اپنا کسی نو کر لیں یا آپ کسی دا ہو مل لیا۔ یہ جو بچی ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہے، بچی ہے، کھیل کود رہی ہے، کبھی اس کا خیال ہی نہیں ہے، ایک دن ایسا آتا ہے اس کے شامیانے بھی لگتے ہیں، کراتے بھی لگتی ہیں، گوٹا کناری بھی لگ رہا ہے، اس کے لیے دیگیں بھی پک رہی ہیں، شادیانے بج رہے ہیں۔ بھئی یہ کیا ہے سارا اہتمام؟ وہ کہتے ہیں جی ہماری بچی کی شادی ہے۔ یار 14 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے بچی کو گھر میں رہتے ہوئے، آپ نے آج تک تو نہیں کیا، آج کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آج کسی کی ہو گئی ہے۔ دلہن وہی بنتی ہے جو کسی کی ہو جائے۔ جب کسی کا کوئی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی شادیاں بنتی ہیں۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں۔ دیکھیں حضور امام پاک نے، حضور امام پاک کے سامنے یزید نے 2 چیزیں رکھ دی، چوز کر لو، ایک چیز دے دو، یا ہاتھ دے دو یا سر دے دو۔ تو امام پاک نے کیا کیا؟ حضرت علی اکبر داد، حضرت علی اصغر داد، حضرت عون داد، محمد داد، تمام خاندان دے دیا، نہ داد دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ سر داد، نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ہاتھ کی قدر جو ہم ان اولیاء کرام کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اس کی قدر اگر پوچھنی ہو تو امام پاک سے پوچھو، جنہوں نے سارا کچھ دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا ہے۔ ہم خوش بخت ہیں کہ ہماری نسبت ان اللہ والوں کے ساتھ ہے، اور خاص طور پر یہ جو آستانہ صابریہ ہے، حضور صابر پاک بہت بڑی باکمال شخصیت، بہت صاحب کرامت شخصیت، اور صبر کا مقام آپ کا دیکھیں کہ 12 سال کچھ نہیں کھایا دیا، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں تو کھڑے رہے ہیں۔ اور پھر مقام یہ کہ وہاں کے لوگوں کا رویہ جب درست نہیں تھا تو آپ نے حضور بابا صاحب کی خدمت میں عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کلیر تمہاری بکری ہے، چاہے اس کا دودھ پیو چاہے اس کا گوشت کھاؤ۔ پھر آپ نے مسجد کو فرمایا لوگ تیرے اندر آ کے سجدہ کرتے ہیں تو کسی کو تو سجدہ نہیں کرتے، مسجد زمین بوس ہو۔ یہ کمال تھا حضور صابر پاک۔ اور جب آپ کا
خادم نے ایک دفعہ عرض کی کہ حضور فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی بتائیں گے تو اور آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں۔ آپ کا جنازہ تیار ہو گیا، مصلی ابھی خالی ہے، پتہ نہیں کون پڑھائے گا کہ ایک نقاب پوش آئے، آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جب لوگ جانے لگے تو اسی خادم نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ آئے ہیں جنازہ پڑھا کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ذرا نقاب اٹھایا تو دیکھتے ہیں کہ خود ہے۔ وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ وہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرے سوال کا جواب ہے، تو نے پوچھا تھا فنا اور بقا کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ فنا ہے اور یہ بقا ہے۔ تو آپ کے اشعار جو ہیں ان میں بھی کمال حسن ہے۔ آپ فرماتے ہیں منز سودائے محبت والا و دیوانہ، عاشق شوری دسر محوے رخے جانا۔ میں محبت کی وجہ سے والا و دیوانہ، والا بھی ہوں دیوانہ بھی، اور عاشق سوری دسر محوے رخے جانا، محبوب کے رخ میں مست ہوں اس کو دیکھنے میں، ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ اور دوستو دیکھنا ہی ساری بات ہے۔ میں دو باتیں آپ کے خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حضرت امام مالک حضرت پہلول دانا کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے ان سے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے فقیر ہیں، اور آپ ایک مجذوب کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مالک جو جانتا ہے بہلول وہ دیکھتا ہے۔ یہی فرق ہے دیکھنے دکھانے کا، یہ عمل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، بلا شبہ بڑی اہمیت ہے، صوفیاء کرام بڑی اس کی پابندی فرماتے ہیں۔ لیکن نماز کا حکم کب ہوا؟ اسلام آنے کے 11 سال بعد جب حضور معراج پہ تشریف لائے۔ اس سے پہلے تو نماز نہیں تھی، نماز کا حکم نہیں تھا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، یہ تو شب معراج حکم ہوا ہے۔ یہ جو 11 سال عبادت کیا تھی، اس پہ غور کرو۔ نماز تو شروع ہوئی 11 سال کے بعد، اور 11 سال عبادت کیا تھی؟ وہ صرف سرکار کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اصل عبادت جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ یہ آستانے جو ہیں یہ دیکھنا بتاتے ہیں کیسے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی اگر عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائے، جج اس سے پوچھے گا جو تم گواہی دے رہے ہو کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر وہ کہے میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن بات سچی ہے، وہ کہے گا گواہی قبول نہیں۔ گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ جو 5 وقت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ ہم نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن جس نے اس کو دیکھا ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے تھے ہم نے دیکھا مصطفیٰ کو ہے مانا خدا کو ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر یہ 30 پارے قرآن کے نہ بھی نازل ہوتے تو سرکار کا چہرہ انور ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے۔ سرکار کی ذات میں وہ حسن تھا، وہ کشش تھی کہ دیکھنے والے ایمان لے آتے۔ تو بات یہ ہے، یہ دیکھنے دکھانے کا عمل یہ اولیاء اکرام کے آستانوں پہ ہوتا ہے۔ ایک بڑی چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ علماء اور صوفیاء کے ہاں بھی علم ہوتا ہے، علماء کے ہاں بھی علم ہوتا ہے۔ صوفی علم سے خالی نہیں ہوتا، لوگوں نے فرق بنایا ہوا ہے کہ عالم اور ہوتا ہے صوفی اور ہوتا ہے۔ وہ ساری علم کی منزلیں طے کر کے صوفی بنتا ہے۔
ختم ہو گئی. اچھا اچھا ساری منزلیں طے کر کے وہ صوفی بنتا ہے اور علم اس کے پاس بھی ہوتا ہے. فرق ہے اس کے علم کا اور صوفی کے علم کا. عام عالم کے جو صوفی نہیں ہے اس کا علم کیسا ہوتا ہے؟ علم الاوراق، ورقوں کا علم ہے. ورقے پہ لکھا ہوا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے، کبھی چکھنے کا موقع نہیں. لیکن صوفیاء جو ہیں ان کے پاس علم الاسباق ہوتا ہے، ذائقوں کا علم ہوتا ہے. بس یہ فرق بتاتا ہے، وہ چکھ کے بتاتا ہے. یہی فرق ہے صوفی میں اور عام والے. اس لیے جو فیض ملتا ہے ان آستانوں سے اس کو لو اور ادب کے ساتھ آؤ، نیاز کے ساتھ آؤ. دیکھیں اگر آپ اپنا گلاس پہلے بھر کے لے کے آئیں گے تو پھر تو اس میں کچھ نہیں ڈلے گا. اس کو خالی کر کے آئیں تو کچھ ملے گا. نیاز اور ادب کے ساتھ آئیں. نیاز میں سب کچھ ہے. زمین سے پوچھا جائے اگر اتنے خزانے تم نے رکھے ہوئے ہیں، ہر فصل تم میں ہے، سونا چاندی تم میں ہے، تمام دھاتیں تمہارے اندر ہیں، یہ مٹی سے پوچھو کہ یہ کہاں سے لیا ہے تو وہ کہے گی میرا نام ہے مٹی. جو مٹی ہے اس نے سب کچھ پا لیا ہے. تو یہاں مٹ جانے کا درس ملتا ہے. جو مٹ جاتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، اور میں کشوں کے سر پہ یا اللہ پیر میخانہ رہے. باقی دعوانا